الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لازم ہے ان لوگوں پر ڈرے لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ جنہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ذُرِّيَّةً اولاد ضعافاً کمزور خافوا علیہم وہ ڈرے اس سے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اور لازم ہے کہ اللہ سے ڈرے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی اور سچی بات کہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى بے شک وہ لوگ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ظلماً ناانصافی کے ساتھ انما يأكلون في بطونهم نارا آگ کے سوا انہوں نے اپنے پیٹ کے اندر کچھ نہیں بھرا وسيصلون سعيرا ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ یہ وراثت کے احکام میں سے آیات ہے کہ جب وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو اس وقت جو ہمسائے ہیں یا قریبی رشتہ دار جو یتیم ہے یا قریبی رشتہ دار مسکین ہے یا ہمسائے جو ساتھ رہنے والے مسکین ہیں تو اپنی وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر کے ان کا حق ان میں سے ان کو دو لیکن بعض علماء نے کہا کہ اب پہلے تو حصے مقرر نہیں تھے جب حصے مقرر نہیں تھے اس وقت تک یہ اللہ کا قانون تھا لیکن جب اب حصے مقرر ہو گئے ہیں تو پھر اب اس کی ضرورت نہیں ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا کہ وراثت میں سے جو ساتھ رہنے والے مسکین ہمسائے ہیں یا پھر رشتہ داروں کے اندر یتیم اور مسکین ہیں تو ان کا حق کچھ نہ کچھ انہیں دو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اس طریقے سے آپ ان کو دو کہ آپ اس بات سے ڈرو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور پھر آپ کے پیچھے جو اولاد ہو وہ آپ کی کمزور ہو اور آپ میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فوت ہونے کے بعد میری اولاد کی میرے بچوں کی کوئی نہ کوئی کفالت کرے اور کچھ نہ کچھ میرے بچوں کو دے تاکہ ان کی زندگی بسر ہو اور زندگی چلتی رہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بچوں کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میرے بعد میرے بچوں کا کوئی خیال رکھے اسی طریقے دوسرے کے بچوں کے لیے بھی خیال کرو جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمان مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے وہ اسی طریقے جو چیز خود کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے نہ کہ نکارا اس سے گھٹیا چیز کو ہاں اس سے اچھی چیز کو اپنے بھائی کے لیے زیادہ پسند کرنا بہتر ہے آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھایا نا انصافی کے ساتھ کھایا اور جہاں ان کا بس چلا اور یتیموں کو مال کو ہڑپ لیا تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ خوش ہوں گے کہ ہم یتیموں کا مال کھا کر کے بڑے مالدار ہو گئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ سوائے آگ کے اپنے پیٹ کے اندر کچھ نہیں بھر رہے یاکلون فی بطونہم نارا یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں یہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور یہ دنیا کے اندر اس کا معنی دراصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے پیٹوں میں آگ اس طریقے سے بھر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار اور تابعدار نکلے گی اگر آپ نے اولاد کو کھلایا ہی حرام ہے تو پھر وہ اولاد سے آپ کیسے اچھائی اور نیکی کی توقع اور امید رکھ سکتے ہیں آپ اچھائی اس وقت اچھائی اور نیکی کی توقع رکھیں یا امید رکھیں جس وقت آپ نے اچھائی کی ہو ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ کھیتی کرنے والا زمین کے اندر چاول اگا دے تو وہاں سے گندم کبھی نہیں نکلے گی
جہاں گندم اگایا جائے وہاں سے چاول نہیں نکلتا، جو چیز بندہ اگائے گا وہی چیز کاٹے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اور جو چیز اس نے کی ہے اس کو اجر اور اس کو بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر اس نے اولاد کو حلال کھلایا ہے، خون پسینہ بہا کر کے کھلایا ہے، تو پھر اولاد اس کی نیکوکار ہوگی، فرما بردار ہوگی، تابع دار ہوگی، اس کی مطیع ہوگی، اس کی بات ماننے والی ہوگی۔ لیکن اولاد کے لیے کروڑوں اربوں روپے چھوڑ گیا، حرام کے پیسے، لوگوں کا حق مارا ہوا، تو پھر وہ اولاد جب بڑی ہو جائے گی تو ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اولاد اسے گھر سے نکال کر کے بٹھا دیتی ہے۔ یہ اولاد کو حلال اور حرام کھلانے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کے اندر رسوائی ہے کہ یہ اولاد جس کی خاطر انسان حلال حرام سود دنیا کی ساری برائیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا دنیا میں یہ بدلہ ہے، لیکن آخرت میں پھر فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آخرت میں بڑھتی ہوئی آگ ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔